ان ظالموں کو جہاد اس لیے برداشت نہیں ہوتا کہ جب جہاد ہوتا ہے پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، پھر امت مسلمہ کے جوانوں کا خون جوش مارتا ہے، وہ اپنی اقدار، روایات، اپنے شعائر جو کہ اللہ کے شعائر ہیں، مقدس چیزیں ہیں، پھر ان کی حفاظت کرنے کے لیے جان کی بازی تک بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے دشمنوں کو یہ گوارا نہیں ہے۔ بہرحال یہ سامع ہوا ہے اور بات وہی ہے، یہ بابری مسجد دوبارہ سے انشاءاللہ بنے گی، اور بنے گی قرارداد مذمت وغیرہ سے نہیں بلکہ ہندوؤں کی مرمت سے ہی بنے گی۔ وہ بابری مسجد کہ جس کو مسلمانوں نے بنایا تھا کہ یہاں پر خالق و مالک کی بارگاہ کے اندر ہی پیشانیاں ٹیکی جائیں، اور یہ مبارک زمین، مسجد، سجدہ گاہ یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی پیشانیوں کے ساتھ آباد ہو، اس کو اللہ کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے، ایک دو نہیں کروڑوں بتوں کے پجاریوں نے اور گندی اور غلیظ ترین چیزوں کے پجاریوں نے اس مسجد کو مندر میں بدل ڈالا، اور 2 ارب کے قریب مسلمان چپ سادے بیٹھے ہیں۔ یہ صورتحال ذلت پستی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ ہاں ایک ہی علاج ہے، دعوت اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد۔ جہاد کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ ان ظالموں کو جہاد اس لیے برداشت نہیں ہوتا کہ جب جہاد ہوتا ہے پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، پھر امت مسلمہ کے جوانوں کا خون جوش مارتا ہے، وہ اپنی اقدار، روایات، اپنے شعائر جو کہ اللہ کے شعائر ہیں، مقدس چیزیں ہیں، پھر ان کی حفاظت کرنے کے لیے جان کی بازی تک بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے دشمنوں کو یہ گوارا نہیں ہے۔ بہرحال یہ سامع ہوا ہے اور بات وہی ہے، یہ بابری مسجد دوبارہ سے انشاءاللہ بنے گی، اور بنے گی قرارداد مذمت وغیرہ سے نہیں بلکہ ہندوؤں کی مرمت سے ہی بنے گی۔ جس طرح پہلے کے اسلامی مسلم حکمرانوں نے جہاد کے ذریعے ان جگہوں کو حاصل کیا اور یہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا، انشاءاللہ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کب کرنا ہے۔ کم از کم ہمارا نام تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہو کہ جو اس بات کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ترستے ہیں کہ یا اللہ بابری مسجد دوبارہ سے بنے اور ہمیں بھی وہاں پر سجدے کی توفیق نصیب ہو۔ الحمدللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات، نیت، ارادہ، دعا، خواہش ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو یہودیوں کے ہاتھوں سے، وہ بھی اسی طرح سے کھل جائیں سارے مسلمانوں کے لیے جس طرح مکہ میں اللہ کا گھر، مدینہ میں ہمارے پیارے نبی کی مسجد، کہ جب چاہیں بیت المقدس میں بھی جا کر نبیوں کی سجدہ گاہ کے اوپر ہم بھی سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ان چیزوں کو پورا کرنا ہے یا بعد میں۔ باقی یہ ہے قرب قیامت کی علامات میں تو یہ باتیں موجود ہیں، آنے والے وقت میں جہاد ہوگا، اس جہاد کے ذریعے دنیا پر اسلام غالب ہوگا، یہ سارے کا سارا عالم کفر شکست سے دوچار ہوگا۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے علم میں ہی ہے، اور وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی کوتاہی۔